السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو جی وی، میں ہوں شفال لون۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ جیسے آپ کو علم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان جو تھا وہ غیر قانونی جو الیکشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کے نام سے اس کو چھینا گیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، جماعت نہیں بن چکی اور اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کیس بڑھتا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو معاملہ ہے آگے لے کر قانونی جنگ لڑتے گئے۔ لیکن آج کا جو فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں انتہائی اہم آیا، اور دو فیصلے آج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے جو پاکستان تحریک انصاف نے جنوری 2024 سے آج تک جو لڑ رہے تھے، وہ ایک نیا فیصلہ آیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنے تھی وہ نہیں ملی تھی، ان کو چھین لیا گیا تھا اور ان سیٹوں کو بٹوارا کیا گیا تھا، مختلف سیاسی جماعتوں کو تحفے میں دیے گئے تھے، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے، اسی طرح مختلف جماعتوں کو دی گئی تھی، بٹورا کیا گیا تھا۔ لیکن آج تک جو قانونی جنگ پاکستان تحریک انصاف نے جس حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ جنگ لڑی تھی، اس کا فیصلہ آج آ چکا ہے۔ آج دو فیصلے اہم آ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں، کچھ اقلیتی نشستیں رکھی جاتی ہیں، وہ ملنی تھی۔ تو آج پاکستان جو سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ 13 ججز میں سے 4 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنی رائے دی، اور ان میں سے ایک جج تھے، انہوں نے اپنا ایک تھنکنگ آئیڈیا دیا اور دونوں کے اختلافات کے، اور ان میں سے 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مخصوص جماعتیں تھیں وہ ان کو مل چکے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا ایک اہم فیصلہ یہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس کے ساتھ دو چیزیں ایسی بھی ہو چکی ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ پاکستان جو الیکشن کمیشن ہے اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ چھینا گیا تھا اس کو بھی ڈکلیئر کیا کہ وہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اس میں کے ٹکٹ سے لڑ رہے تھے، ان کو بھی اس ٹکٹ سے لڑنے نہیں دیا گیا، اور اس وقت انہوں نے یعنی سنی جماعت جو تھی ان کے نام سے وہ الیکشن لڑا۔ تو آج ان کو بھی یہی کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی وہ کینڈیڈیٹ تھے اور پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھے۔ تو اب دیکھنے یہ ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرٹیکولرلی یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک کالا دم قرار دیا جائے، اور یہ غلط فیصلہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو آج پاکستان جو سپریم کورٹ کے 13 معزز ججز کی جو فیصلہ آیا ہے، ان فیصلے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا، اور ان کے حق میں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے پاکستان الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو بھی رد کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا، سلمان اکرم راجہ ایک وکیل ہیں، انہوں نے ایک انتہائی مہارت کے ساتھ یہ کیس کو ہینڈل کیا، اور آخری مراحل میں یہ آ کر اس کیس کو جتایا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ کیس آیا۔ اور اب یہ کیس جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے پاس اس کیس کا فیصلہ لے کر گئے، تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے یہ الفاظ ہے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں حق میں تھا، یا ٹھیک ہے ان کے حق میں وہ غلط تھے، یہ اس سے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے جو الفاظ تھے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو یہ کیس کا یہ سنایا گیا کہ وہ ان کو مخصوص نشستیں مل چکی ہیں، تو انہوں نے صرف یہ کہ ایک ہی لفظ بولا کہ اللہ الحق ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کے ساتھ ہے، حق والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ نے ایک لفظ سنا ہے، جب حق آئے
سچ آئے تو باطل کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج یہ فیصلہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک واقعی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اب یہ ڈکلیریشن ہوا اور پاکستان تحریک انصاف آٹومیٹکلی یہ پارلیمنٹ کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 80 سے 82 جو ذاتی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پہلی نمبر پہ ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف آگے جا کر کیا ہوگا کہ بہت سی ایسی اب سیاسی گیم جو ہے پاکستان کے اندر، سیاسی گیم پاکستان تحریک انصاف اب چلائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے تو وہ کرے گی جو ان کے ٹکٹ میں لوگ لڑے تھے اور وہ انہیں کی مختلف دیگر جماعتوں کا انہوں نے انتخاب کیا اور دیگر جماعتوں کو پیارے ہو چکے تھے۔ اور اب دوسری بات جو ہے فارم 45 کے تحت جو لوگ جیت چکے تھے، ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا ایک مینڈیٹ لے کر جیت چکی تھی، لیکن ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ چرایا گیا تھا، ان سے اٹھایا گیا تھا۔ پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا مینڈیٹ لے کر جیت چکی تھی، لیکن ان کی سیٹیں کھینچ کر انہیں پاکستان پارلیمنٹ کی سب سے کمزور جماعت بنائی گئی تھی۔ لیکن اب یہ چیز نہیں ہونے والی۔ آگے جا کر کیا ہوگا کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز نے جو الیکشن فارم 45 کے تحت جیت چکے تھے، اب فارم 47 کے تحت انہیں کیا کہتے ہیں کہ انہیں رد کیا گیا تھا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں جہاں وہ ان کے کینڈیڈیٹ جیت چکے تھے، جیسے خاص نشستیں دیکھا جائے تو یاسمین راشد کی ہے، نواز شریف کے اگینسٹ ہے، مریم نواز کے ہے، سلم جاوید کے جو وہاں پہ جیت چکی تھی ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ خواجہ آصف کی تقریباً آ چکی ہے۔ سب سے بڑا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹارگٹ ہے وہ خواجہ آصف، جہاں ریحانہ جو ڈار تھے وہ وہاں تھی، وہ وہاں سے جیت چکی تھے، اب وہ پیچھا کر لیں گے۔ اب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑی کھلبلی آ چکی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ دنوں کے اندر اب تحریک انصاف جب جماعت ڈکلیئر ہو چکی ہے تو اب اپنا جو قانونی رائے ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر، پاکستان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، اپنی کیس لے کے جائے گی، اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان پارلیمنٹ کے اندر وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ان کو کھل کے بولنے کا ایک حق ملا ہے، کیونکہ وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کے اندر کیا خلبلی ہونے والی ہے، کیا نئی چیزیں رد عمل ہونے والی ہیں، کیا نئی چیزیں آگے یعنی ڈیولپ ہونے والی ہیں۔ ان ساری معاملات کو، ان ساری جو خبریں ہیں، ان سارے ایشوز کو آپ کے سامنے، آپ کی اسکرین کے سامنے لاتے رہیں گے۔ تب تک اپنے میزبان شفاعت ان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔